کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایت میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد ہوئی۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہو وہاں رحمتوں کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن میرے بھائیوں، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ اکیلا جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں جائے گا اور اصحاب کہف کے ساتھ کتے کو بھی غفا میں آخر کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ تو میرے بھائیوں، کتے کی پیدائش پر یہ سب عجیب و غریب اور دلچسپ جانکاری آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کیوں کرتا ہے، اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے تو اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت محمومہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت گمبھیر اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ طے کیے گئے وقت پر نہیں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین تو وعدے خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریور کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قیراط کم کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب گھر میں کتا پالا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبر میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والے کیونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاست کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ پرانے صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حراکت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناک کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناک کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت میں یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت انبا ہوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ ان دونوں کو کھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت ماں ہوا سلام اللہ علیہا کو ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ میرے بھائیوں، کتے میں 3 خصلت ہوتی ہے۔ یہ انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات میں کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلہ آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غیر مسلم خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک ویکتی سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے کو پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاری میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھے کہ کتا چاہے کتنا بھی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کی اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 قرات کو بہت پہاڑ سے تفسیر دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے گی کس طرح اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اعراف میں بلعم بن بورا، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی تسبیح دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں 2 جگ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلعم بن بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہر ڈاکٹر کے مطابق ناپاک کو پالنا بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ خطرناک کیٹاڑو اور بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں چلی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو کام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹر کی سمت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹاڑو انسانوں میں چلے جاتے ہیں، جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج یہ دوسرے ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے۔ پالتو جانوروں کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں مسلمان کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹاڑو پائے جاتے ہیں، جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی ہے، جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی بھلائی اسی میں مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلیل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے پتہ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب یعنی لاڑ سے جو کیٹاڑو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نوسادہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔
جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لار میں پائے جانے والے تمام کیٹاڑوؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوسادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اس طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں کیٹاڑو موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا مگر ہر بار کیٹاڑو برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین میں چیک کیا تو کیٹاڑو نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی پوری طرح پاک و صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں امام قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے کو پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتے کو ساتھ لیا ہوگا یا کسی کی بکریا کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور فروع کام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروع کام مختلف دیے گئے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کے پالنے کے جواب پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اس طرح مفسر اکرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے مطلقاً کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے اور اس کا انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس میں منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔